قرآن پاک میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی جو داستان بیان ہوئی ہے وہ ایمان، معجزوں اور اللہ کی حفاظت کی ایک بے مثال کہانی ہے۔ چلیے آج ہم اس عظیم اور پر اثر داستان کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو اس سفر میں ہم کہاں کہاں سے گزریں گے؟ ہم شروعات کریں گے حضرت مریم کی پیدائش سے جڑی ایک منت سے اور دیکھیں گے کہ کس طرح یہ کہانی حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے عظیم معجزے پر ختم ہوتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ سے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کے دل میں اولاد کے لیے ایک بہت گہری تڑپ تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کو اپنے بچے کو کھانا کھلاتے دیکھا۔ بس یہ منظر دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے اسی لمحے اللہ سے دعا کی اور یہ عہد کیا کہ اگر انہیں اولاد ہوئی تو وہ اسے صرف اور صرف اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے نام رکھا مریم۔ بہت خوبصورت نام ہے اور اس کا مطلب بھی اتنا ہی گہرا ہے، عبادت گزار یا خدمت کرنے والی۔ اور اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کو بیت المقدس یعنی اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ اب جب ایک بچی اللہ کے لیے وقف ہو چکی تھی تو ظاہر ہے ان کی پرورش بھی عام بچوں جیسی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کی پرورش مکمل طور پر اللہ کی نگرانی میں ہوئی، لیکن ان کے والد جو ایک عظیم امام تھے، ان کے انتقال کے بعد ایک بڑا سوال پیدا ہوا۔ ہیکل کے عالموں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ اس مبارک بچی کی پرورش کا شرف آخر کسے ملے گا۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرعہ اندازی کا فیصلہ ہوا۔ یہ عمل ایک بار نہیں بلکہ 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اللہ کی مرضی سے حضرت زکریا کا نام ہی نکلا، جو رشتے میں حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ اور حضرت زکریا نے اپنی سرپرستی میں ایک اور عجیب چیز دیکھی۔ وہ جب بھی حضرت مریم کے عبادت خانے میں جاتے تو انہیں وہاں بے موسم کے پھل ملتے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انہیں رزق سیدھا اللہ کی طرف سے مل رہا تھا۔ اللہ کی یہ ساری خاص عنایتیں دراصل تاریخ کے ایک سب سے بڑے واقعے کی تیاری تھیں، ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری۔ سوچیں، وہ اپنی عبادت میں مشغول ہیں، بالکل تنہائی میں، اور اچانک ایک مکمل انسان کی شکل میں فرشتہ جبرائیل سامنے آ جاتے ہیں، جسے دیکھ کر وہ اپنی پاک دامنی کی وجہ سے گھبرا گئی۔ انہوں نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی، لیکن فرشتے نے انہیں تسلی دی اور اپنا پیغام سنایا کہ وہ اللہ کے حکم سے ایک معجزاتی بیٹے کی پیدائش کی خبر لے کر آئے ہیں۔ اور پھر جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ لوگوں سے دور چلی گئیں، لیکن اس سخت ترین آزمائش میں بھی اللہ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ ان کے لیے معجزانہ طور پر ایک چشمہ جاری کیا گیا اور ایک سوکھے کھجور کے درخت سے تازہ کھجوریں عطا کی گئیں۔ پیدائش تو ہو گئی، لیکن ابھی ایک اور بڑا امتحان باقی تھا، اور یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ سامنے آیا جس نے ان کی والدہ کی پاکی کی گواہی دی۔ جب حضرت مریم اس ننھے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس لوٹیں تو ہنگامہ مچ گیا۔ لوگ حیران تھے اور ان پر سنگین الزامات لگا رہے تھے۔ اب اس کا جواب کون دیتا؟ حضرت مریم نے کچھ نہیں کہا، صرف اشارہ کیا بچے کی طرف۔ اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ وہ دودھ پیتا بچہ گہوارے سے بولا، اپنی والدہ کا دفاع کیا اور اپنی نبوت کا اعلان بھی کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کی یہ معجزاتی پیدائش تو صرف شروعات تھی۔ ان کی پوری زندگی اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں سخت انسانی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اپنے دور نبوت میں انہوں نے اللہ کے حکم سے ایسے معجزات دکھائے جو ان کی سچائی کی دلیل تھے۔ انہوں نے بیماروں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ لیکن ان سب واضح نشانیوں کے باوجود اس وقت کے بڑے بڑے سرداروں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنا اقتدار، اپنی طاقت خطرے میں نظر آ رہی تھی اور انہوں نے ان کے معجزوں کو جادو قرار دے دیا۔ یہ جو ٹکراؤ تھا یہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ سازش کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ کی جان لینے کا ہی منصوبہ بنا لیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک الہی منصوبہ پہلے سے تیار تھا۔ تو انہیں قتل کرنے کی سازش ہوئی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی کے ایک ساتھی یہودا نے چند سکوں کے لیے ان سے غداری کی اور حکام کو ان کا ٹھکانہ بتا دیا۔ تو یہاں پر 2 منصوبے آمنے سامنے تھے۔ انسانوں کا منصوبہ انہیں سولی دینے کا تھا،
لیکن اللہ کا منصوبہ اس سے کہیں بڑا تھا، اور ہمیشہ اللہ کا ہی منصوبہ غالب رہتا ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ نے اس غدار شاگرد پر ہی حضرت عیسیٰ کی شکل ڈال دی، جس کی وجہ سے سازش کرنے والوں نے اسی کو سولی دے دی، جبکہ اصل حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو آخر میں اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ہمیں ایمان، صبر اور یقین کی طاقت سکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ نیکی کے راستے پر قائم رہتے ہیں، اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جب حالات بالکل ناممکن لگ رہے ہوں، جب لگے کہ پوری دنیا مخالف ہے، تو اس وقت الہی منصوبے پر اٹل یقین کیسے رکھا جا سکتا ہے؟